آپ دیکھ رہے ہیں وطن سماچار، میں ہوں محمد احمد۔ دوستو، ایک بار پھر ہم آپ سے کیے ہوئے وعدے کے انوسار حاضر ہیں۔ جمعہ کے بعد مسجد اشاعت اسلام کے باہر جمعہ کے خطبے کو لے کر کے ہم آج آپ کو بتائیں گے آج خطبے میں کیا کچھ کہا گیا، کیا کیا باتیں ہوئیں۔ چونکہ یہ مہینہ جو ہے عید الاضحیٰ کا مہینہ ہے اور ذی الحجہ کا یہ پہلا عشرہ چل رہا ہے، تو سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں جو عبادت ہے اللہ رب العالمین نے پورے سال عبادت سے زیادہ بہتر اس 10 دن میں کہا ہے، یعنی ذی الحجہ کے شروعاتی 10 دنوں میں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا، اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ باقی دنوں میں رمضان میں اور دوسرے دنوں میں آپ عبادت نہ کریں، ان کی عبادتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان 10 دنوں میں خاص طور سے خیر کے کام کے لیے ابھارا گیا ہے، جس طرح رمضان میں اور دوسرے دنوں میں آپ کو ابھارا گیا ہے۔ لیکن یہ کہا گیا کہ یہ بہت افضل کام ہے، اس 10 دنوں میں اگر کوئی خیر کے کام کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، اس کے ساتھ ہی حج کے سے سمبندھت باتیں بتائی گئیں۔ یہ بتایا گیا کہ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے لیے حج کریں، اللہ کی رضا کے لیے حج کریں، اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کے لیے حج کریں، اور اگر وہ طاقت رکھتے ہیں، یعنی دولت اور صحت اگر دونوں اجازت دیتی ہے، اور اگر کوئی بھی آدمی حج کا یعنی فریض حج کا منکر ہے، جو اسلام کے استمبھ میں سے ایک استمبھ ہے، تو وہ سیدھے سیدھے اسلام سے باہر ہے، وہ ادھرمی ہے، وہ مالک کا اور مالک کے انتم دودت پروفٹ محمد صاحب کا ماننے والا نہیں ہے۔ اس بات کو اسپشٹ الیکھ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ حج کے میدان میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ کہا گیا کہ الحج عرفہ، حج یہ عرفہ کا نام ہے، اگر آپ عرفہ کی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا حج پورا نہیں ہوا، اس لیے حج کا خیال رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی حجر اسود کو استلام یعنی بوسہ دینے کی بات کہی گئی، کہا گیا کہ وہاں پر ازدحام نہ لگائیں، بھیڑ بھاڑ نہ لگائیں، اور دور سے ہی آپ بوسہ دے سکتے ہیں، اور اللہ اکبر کہہ کر کے اللہ رب العالمین کے بڑائی اور بزرگی کا اقرار اور اعتراف کرتے ہوئے آپ آگے بڑھ جائیں۔ اس کے قریب ازدحام یعنی بھیڑ بھاڑ لگانے سے جھگڑا ہو سکتا ہے، لوگوں کو پریشانی اور دقت آ سکتی ہے، تو اس بات کو بتایا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ اسلام جو پورا دین فطرت ہے، یہ سیکریفائس کا نام ہے۔ آپ جائیں گے تو وہاں پر اما ہاجرہ کی نشانیوں کو دیکھیں گے، آپ جائیں گے وہاں سیدنا ابراہیم کی نشانیوں کو دیکھیں گے، مقام ابراہیم دیکھیں گے، آپ جائیں گے وہاں پر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی زمین پر کعبے کا طواف کرتے تھے۔ آپ تجدید کعبے کے تجدید کی بات کریں گے، اس کو نئے سرے سے بنانے کے سیدنا ابراہیم نے اور اسماعیل علیہ السلام نے جس طرح اس کو بنایا تھا، وہاں ان ساری چیزوں کو آپ یاد کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو نہیں دیا ہے تو آپ مایوس نہ ہوں، اور آپ کو دے دیا ہے تو آپ اترائے نہیں۔ اس کا اگزامپل دیا گیا کہ سیدنا اسحاق علیہ السلام جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کی نسل سے کئی نبی آئے، لیکن آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے کنبے سے چنا گیا، ان کے خاندان سے چنا گیا۔ اس بات کو بھی بتایا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین اگر کسی کو دیر سے دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے ناراض ہے، اور کسی کو فوراً دے دیتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے بہت زیادہ خوش ہے، اور اگر کسی کو بہت زیادہ دے دیتا ہے تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اس سے بہت خوش ہے، بلکہ ہو سکتا ہے ان سب کو اللہ رب العالمین آزما رہا ہو۔ اس کے ساتھ ہی خطبے میں یہ بھی بتایا گیا کہ آپ جو حج کا میدان ہے اس بات کو یاد دلاتا ہے کہ کل قبر میں آپ کو کیا کیا سوال ہوگا، آپ سے کیا کیا باتیں ہوں گی، آپ سے کیا پوچھا جائے گا۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ شافعی تھے، صوفی تھے، حنبلی تھے، سلفی تھے، اہل حدیث تھے، دیوبندی تھے، بریلوی تھے، مالکی تھے، کیا کیا تھے، شیعہ تھے، سنی تھے، مقلد تھے، غیر مقلد تھے، بلکہ کل قبر میں آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ من رب کا، آپ کا رب کون ہے، آپ کا دین کیا ہے، اور آپ کے نبی کون ہیں۔ اس کی تیاری آپ کو کرنی ہے۔ یہ جو مسلک ہیں یہ شناخت کے لیے ہیں، آسانی کے لیے علماء کرام نے بنائے تھے، لیکن افسوس کہ آج ہم نے اس کو جھگڑے کے لیے بنا لیا اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ اور بدتمیزی کرنے کے لیے بنا لیا۔ تو کہا گیا کہ اس سے ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ایک دوسرے کو ہم ادھرمی کہتے رہتے ہیں، دین سے نکالتے رہتے ہیں، رسول اللہ جوڑنے آئے تھے، توڑنے نہیں آئے تھے، تو برائے وصل کر دینا مدی، نئے برائے فصل کر دینا مدی۔ آپ جوڑنے کے لیے آئے ہیں، توڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، تو آپ کو اس فلسفے کو بھی یاد کرنا ہے، ورنہ کل حوض کوثر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوثر کا جام جو ہے، جس کو شاستروں میں سوم رس کہا گیا ہے، یعنی امرت جس کا نام دیا گیا ہے، تو اگر آپ سوم رس پینا چاہتے ہیں یا حوض کوثر پر آب کوثر پینا چاہتے ہیں تو آپ یاد رکھیں کہ آپ کو ان سب چیزوں سے باز آنا ہوگا، آپ کو سافٹ بننا ہوگا، فرمان رسول، فرمان الہی کو آپ کو لازم کرنا ہوگا۔ ایک دوسرے کو نکالنے کے بجائے ایک دوسرے کو جوڑنا ہوگا، ایک دوسرے کو دور کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو قریب کرنا ہوگا، ایک دوسرے سے نفرت دوئی اور دویش کے بجائے آپ کو ایک دوسرے سے محبت، پیار
اور عقیدت کا اظہار کرنا ہوگا، ان باتوں کو بتایا گیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ رسول اللہ نے حجۃ الوداع جو آپ کا آخری حج اور پہلا حج تھا، وہیں پر رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ شاید اس کے بعد میں تم سے اس مقام پر نہ ملوں، یعنی جو حج کا میدان ہے وہاں پر نہ ملوں جہاں پر آپ آخری خطبہ دے رہے تھے، خود جس کو حجۃ الوداع کے خطبے سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے، اللہ رب العالمین کا کلام وہیں پر نازل ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو پوری کر دی، اور بحیثیت دین جو اسلام ہے اس کو تمہارے لیے پسند فرمایا تھا۔ اس بات کو یاد دلایا گیا۔ اس کے ساتھ ہی حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ بھی کہا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا کہ لا فضل لعربی علی عجمی، کی عجمی کو عربی پر اور عربی کو عجمی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو آج ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر کوئی سید ہے اور کوئی دوسرا ہے، منصوری ہے، قریشی ہے، ادریسی ہے، تو اس کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی، تقوی کی بنیاد پر لوگوں کو فضیلت حاصل ہے۔ تو اس کو ہم کو گانٹھ باندھنا ہوگا، اچھی طرح سمجھ لینا ہوگا کہ آج اور خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی تھیں ان کو ہم کو سمجھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا۔ آج پوری دنیا اس کو فالو کرتی ہے، اس کو بھی یاد رکھنا ہوگا۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ حج کے میدان میں وہاں پر نہ کوئی شیعہ ہوتا ہے، نہ سنی ہوتا ہے، نہ دیوبندی ہوتا ہے، نہ بریلوی ہوتا ہے، نہ حنفی ہوتا ہے، بلکہ سب ایسے دکھتے ہیں جیسے سب ایک کفن میں لپٹے ہوئے ہوں، ایک چادر میں لپٹے ہوئے ہوں، ایسا نظارہ ہوتا ہے۔ اس نظارے کو ہم کو یاد کرنا ہوگا کہ یہاں پر اگر کسی کو ایک دوسرے پر برتری ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے، اخلاق کی بنیاد پر ہے، کردار کی بنیاد پر ہے، دین حنیف کو مانتے ہوئے۔ اس لیے ہم کو اچھی طرح اس بات کو یاد کرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں لانا ہوگا۔ یہ رہا آج کے خطبے کا آثار۔ آپ دیکھتے رہیے وطن سماچار۔